نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں۔ کبھی انسان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، کبھی انسان مالی حالات میں بہت پریشان ہوتا ہے، کبھی رزق اللہ بہت زیادہ دیتا ہے، کبھی رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کبھی انسان کے گھر کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے گھر کے حالات بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی زندگی کے یہ سب اتار چڑھاؤ ہیں، یہ نشیب و فراز ہیں، ہر انسان کے اوپر آتے ہیں۔ یہ انسان، اس کی عجیب نفسیات اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے شکر نہیں کرتا۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں، جتنے اچھے بھی حالات بتائے، اس وقت یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پاتا، شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جب مشکل حالات آتے ہیں تو پھر یہ صبر نہیں کرتا، پھر یہ برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ سارے حالات بنانے والا اللہ، سارے حالات بندے کے اوپر یہ لانے والا اللہ، اور اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے، اس کے حالات کو بھی اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حالات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، مشکل حالات، تکلیف دہ حالات، بیماریوں کے حالات، رزق کے حالات، بچوں کی پریشانیاں، بیوی بیمار، بچے بیمار، والدین بوڑھے ہو گئے، ان کو سنبھالنا، اور دوسرے حالات۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو اس حال میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں قرآن حکیم کیا رہنمائی دیتا ہے۔ بس آج کا یہ موضوع ہے، ہماری ذمہ داری کیا، ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ہر حال کے لیے رہنمائی عطا فرمائی، ہر حال کے لیے رہنمائی عطا فرمائی۔ انسان کو خود سمجھایا، ابھی سورۃ المعارج کی آیت 19 سے تلاوت شروع کی ہے۔ اور اس سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 سے یوں فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک اس انسان کو بڑا کم ہمت، بے صبرا، چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے۔ خالق کہہ رہا ہے، یہ ہے ہی ایسا، اس کو بنایا ہی ایسا۔ آپ کے دن میں بھی آئے گا نا، جب بنایا ہی ایسا تو ہمارا کیا قصور۔ اس کا جواب بھی اسی آیت ہے، اللہ نے قرآن میں خود ہی دیا جواب۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اس انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے کم ہمت، بے صبرا، چھوٹے سے دل والا۔ کرتا کیا یہ انسان؟ آگے وہ خالق بتا رہا ہے، دو کام کرتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اذا مسہ الشر جزوعا،
جب اس کو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، جزوع یہ شور مچاتا ہے، باویلا کرتا ہے، جزوع جزا فضا کرتا ہے، حالانکہ اس کا حل نہیں ہے، یہ جزا فضا کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہے، ان مسائل کو حل کرنا یہ اس کا حل ہے۔ بندہ پریشانی میں اور پریشان ہو جائے، وہ پریشانی دگنی ہو جاتی ہے، بندہ ان کیفیات میں، نقصان کی کیفیات میں، اس کاروباری نقصان کی کیفیات میں، گھر کی بیماریوں میں بندہ پریشان رہنا شروع کر دے نا، تو 10 الٹے کام اور اس سے ہونے لگتے ہیں، اس سے لڑ، اس سے لڑ، اس سے وہ کر، اس سے وہ کر، اس سے وہ کر، میرے پاس نہیں ہے تو اس کا ناجائز مال کھا، اس کا ناجائز مال کھا، اس سے ادھار لے، اس سے قرض لے، اس کو مال کھا کے پتہ ہی نہ چلے، وہ اور راستوں میں پڑ جاتا ہے۔ سوال یہ کہ اللہ کیا کہتا ہے، وہ خالق کیا کہتا ہے؟ تو ایک تو بندہ جب پریشانی میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، تو یہ شور مچاتا ہے، اللہ کے خلاف شکوے، لوگوں کے خلاف شکوے، اور فلاں کے خلاف شکوے، او لمبی باتیں کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے، یہاں تمام مفسرین نے سورۃ المعارج کی اس آیت کے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے مال و دولت، خیر، مال و دولت، اچھے حالات، جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، مال و دولت ہوتا ہے، پیسہ آتا ہے، گھر کے حالات سب ٹھیک ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چلتا ہے، منوعا، تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، یہ میرا مال ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اور اٹھا سکتا، پھر یہ انسان اسی میں تکبر بھی کرتا ہے، اس میں اکڑتا بھی ہے، اس میں دوسرے انسانوں کو انسان بھی نہیں سمجھتا، وہ پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے جو اصل موضوع، پھر ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے مسلسل آیات میں 9 احکام دیے، جب ضرورت پیش آ جائے سورۃ المعارج اور اس کی آیت نمبر 19 سے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ آج کا بیان جو ہے وہ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک جائے گا، 19 سے 35 تک، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیجیے گا، آج کے پورا بیان ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ، جب ضرورت پیش آ جائے۔ بچوں کو بھی، نوجوان بچے اور بچیوں کو نا یہ آیات پڑھائیے، اس کا ترجمہ پڑھائیے، امتحان کی وجہ سے پریشان، رزلٹ کی وجہ سے پریشان، نمبر کم آ گئے تو پریشان، کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو پریشان، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو آج کل بچوں کو امتحان دلوا رہے ہیں، یہ گھریلو پریشانیاں اور طرح کی ہے، یہی ہے کہ اس میں بھی ان کو بچوں کو یہ آیات پڑھا کر ان کا ترجمہ پڑھنا ہوگا کہ خالق نے ہمیں کیا کہا، ہمیں اس میں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ کیوں ہمارے بچے کم ہمت ہو جاتے ہیں، نوجوان بچے ہمارے کبھی تو بچہ جوان ہی ہوتا ہے نا، بچی جوان ہوتی ہے، ایسی ہیں، او لیول کے امتحانات ہیں، فلاں امتحانات ہیں، انہیں بے ہمت ہوئے میں، کم ہمت، چند ایک کے سوا سب ڈپریشن میں، سب انزائٹی میں، برا حال ہے ماں باپ کا بھی، اس لیے کہ رہنمائی نہیں، خود ماں باپ کا ذہن واضح نہیں ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، ماں باپ کا ذہن واضح ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے، کیا کریں؟ نمبر 1 انہی آیات کے فوراً تسلسل ان 9 کاموں میں سے نمبر 1 کہ اللہ نے کہا کہ یہ انسان اس طرح کرتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، شور مچاتا ہے، جب اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، خیر کے حالات ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، صحت ہوتی ہے، منوعا، تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، کسی کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا اس سے، پھر کیا کریں؟ نمبر 1 الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، خالق کہہ رہا ہے مگر وہ لوگ کہ جو نماز پابندی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے،
جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں پابندی سے، وہ ایسے نہیں ہوتے. انسان کو پیدا ایسے ہی کیا ہے. اب سوال یہ کہ یہ کیا کرے، یہ کیا کرے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس اسلامی سلطنت کے اندر ان کا ذہن بنایا. ایک 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز سب صحابہ ادا کرتے تھے. ایک کچھ اور بھی سکھایا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اور دیکھو یہ دعا پڑھ لینا. حدیث میں دعا بھی موجود، مختصر سی دعا ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو. کاش ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھا سکتے کہ 5 وقت نماز بھی پڑھو بیٹا، ضرورت ہے اللہ سے مانگو. اور پھر اگر خوف کی حالت ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کو نماز کی طرف متوجہ کرتے تھے. خوف کی حالت میں نماز کی طرف، اندیشے، خوف، پتہ نہیں کیا کچھ، نماز کی طرف. سورج گرہن لگتا تھا اس دور میں بھی، یا جیسے آج کل یہاں بہت سے توہمات ہوتے ہیں سورج گرہن لگنے کے بارے میں، وہاں بھی تھے. سورج گرہن لگنے کے بارے میں عرب کا یہ تصور تھا کہ اب کوئی بڑا حادثہ پیش آئے. حالانکہ آپ سائنسی اعتبار سے جانتے ہیں کہ سورج کو کچھ نہیں ہوتا. سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو وہ اتنا حصہ نظر نہیں آتا، تو اس لیے اس کو سورج گرہن لگنا کہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ویسے اللہ کا نظام. تو جب وہ عرب کے اندر وہ دہشت اور خوف طاری ہو جاتا تھا نا کہ اب یہ کچھ ہو جائے گا کیونکہ یہ سورج گرہن لگ گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا. ایک اور دفعہ نہیں، ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورے سورج گرہن لگنے کے وقت میں نماز میں مصروف کر دیتے تھے. لمبی قرات، 2 رکعتیں، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، یہاں تک کہ سورج گرہن کا ٹائم پورا ہو جاتا. دیکھیے گا خوف کی کیفیت آئی. رجوع الی اللہ، نماز کو سمجھیے گا کیا چیز، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر. بارش نہیں ہوتی تھی، پانی کی قلت، غذائی قلت، بڑا مشکل. وہاں تو مدینہ کی فضا میں جب وہاں بارش نہیں ہوتی تھی تو وہاں تو پانی کا سوال ہی نہیں تھا. پانی کی قلت، پیداوار کی قلت. جب بارش نہیں ہوتی تھی، سالی کا دور آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء سکھائی، بارش طلب کرنے کی نماز. کہ بارش طلب کرنے ہیں، قحط سالی ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، نماز ادا کرو. کسی سے گناہ ہو جاتا اور وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو اس کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے. صلاۃ التوبہ سکھائی. یہ بندہ پریشان ہے، میں یہ کام کروں، یہ نہ کروں، یہ تجارت کروں، یہ نہ کروں، یہ باغ خریدوں، یہ زمین خریدوں نہ خریدوں، پریشان ہے. اپنے بچے کا کہاں رشتہ کروں، کہاں نہ کروں. اب یہ پریشانی میں ہے، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستخارہ سکھائی. استخارے کی نماز کہ 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے مانگیں، جس میں خیر ہوگی وہ اللہ دل میں ڈال دے گا، وہ کر لے. بہت آسان طریقے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کا مزاج بنایا. کاش ہم اب گھروں میں رہتے ہوئے یہ مزاج بنائے اپنے بچے اور بچوں کا، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور ہمارے یہ میٹرک اور او لیول کے بچے اور بچیوں کو ماشاءاللہ ویسے ہمارے بتائے بغیر بہت کچھ پتہ ہے، بہت کچھ پتہ ہے. یہ بچیاں بچے جن کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں نا آج کل نماز پابندی سے، آخری پیپر تک، آخری پیپر تک بہت سے بچے اور بچی پابندی سے نماز. اور بہت سے گناہ کی چیزوں کو دیکھنے سے پیپروں کے درمیان یہ بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ابھی پیپر ہو رہے ہیں، ابھی آج کل یہ بھی بند، وہ بھی بند، وہ بھی بند، آپ سمجھ گئے سب کچھ.
سب پابندیاں لگا دیتی. بلکہ کالج لائف کے اندر جب پڑھاتا تھا یونیورسٹیز میں تو بسا اوقات طلبا کہتے تھے کہ جی ہمارے اندر یہ خوف خدا کس طرح پیدا ہو سکتا ہے اس طرح کا جس سے انسان گناہ سے بچے، غلط باتوں سے بچے. تو میں ان سے یہی عرض کرتا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو خوف خدا کیسے پیدا ہوتا ہے. کہنے کہ نہیں سر آپ ہمارے استاد ہیں، آپ کو چاہیے کہ بتائیں. میں نے کہا آپ کے اندر موجود ہے، خوف خدا موجود ہے. نہ موجود ہوتا پھر بتاتا بھی کیسے پیدا ہوتا. تو آگے سے طلبا کہتے تھے، بڑے بڑے طلبا ماشاءاللہ ذہین طلبا ہوتے تھے، وہ کہتے سر ہمارے اندر نہیں ہے، کیسے پیدا کریں. میں نے کہا تمہارے اندر ہے. اب وہ بی ایس سی کے، ایم ایس سی کے طلبا، میڈیکل کے طلبا، تو ان سے گزارش کرتا تھا کہ دیکھو تم نے ابھی چند مہینے پہلے امتحان دیا تو تم ایگزامینیشن ہال میں جا رہے تھے، تمہارا فزکس کا پیپر تھا، بایو کا پیپر تھا، میتھ کا پیپر تھا. تو جب تم پیپر دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال کی طرف جا رہے تھے تو سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی آ گئی تھی، تم نے اس وقت نہیں دیکھا تھا، نگاہیں نیچی کر لی. پیپر دینے والا اس سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہوتا. جب صوفی اگر سمجھ جائیں یعنی گناہوں سے بچنے والا. یہ پیپر دینے والے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں نا، جس دن پیپر ہوتا ہے جب پیپر دینے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہ سامنے خوبصورت لڑکی آئی تم نے نہیں دیکھا، کیوں؟ اس لڑکی نے پیپر خراب کرنا نہیں، اس لڑکی نے ایگزامینیشن ہال میں پیپر خراب نہیں کرنا تھا. تمہارے ذہن میں ایک بات ہے، یہ غلط بات ہے، اگر میں یہ کروں گا تو جس ذات نے مجھے یہ کام کرنے سے روکا ہے نا، وہ ذات اندر پیپر خراب کر دے گی، اور وہ ذات اللہ کی پتہ ہے سب کو. کرنے والا اللہ، کرنے والا اللہ. آج انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی ہوئی ہے الحمدللہ. ایک کام تو یہ کہ نماز کی پابندی. پریشان کن حالات میں انسان کیا کرے؟ نمبر 1 نماز کی پابندی. نمبر 2 اگلی آیت، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. دوسری خوبی پریشان کن حالات میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. وہ لوگ کہ جو اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں. اللہ ان کو پریشانیوں سے نکال لیتے. اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھنا. ابھی آپ نے جملے سنے کہ جو بندہ چھوٹے سے دل والا، کم ہمت، بے صبرہ ہوتا ہے نا، تو اس کے جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا نہیں یہ میرا مال ہے، یہ میری چیزیں، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. لیکن جب وہ اپنے مال کے اندر مال سے محروم اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بھتیجے بھانجوں کا جب خیال رکھتا ہے تو وہ پھر بڑے دل والا ہوتا ہے، وہ کم ہمت نہیں ہوتا. وہ پھر کم ہمت نہیں ہوتا. اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ اگر حدیث کو غور سے پڑھیں، چھوٹی سی حدیث ہے صحیح کی، الصدقۃ رد البلا، الصدقۃ رد البلا. صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے. اپنے مال میں سے دوسرے کے مال پر خرچ کریں، آپ کی مصیبتیں کم ہوں گی، تکالیف کم ہوں گی. اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. ضروری نہیں اس کے لیے کالا بکرا ہی ہو نا، ویسے لوگوں نے بنائے ہوئے. دین میں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور بھی تم صدقہ کر دو گے اس کا بھی اثر ہوگا. ایک کھجور، اور واقعی ایک کھجور بھی بندہ صدقہ کر دے. ایک پاؤ سبزی لے کے، 1 کلو سبزی لے کے، 1 پاؤ گوشت لے کے کسی کو صدقہ کر دیں، ضروری نہیں بکرا. ہاں جان کا صدقہ کرنا چاہتے ہیں مرغی کر دیں، اللہ توفیق دے، بکرا دے دے، لیکن وہ کالا بکرا چیچڑی والا نہیں جس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. پھر اچھا والا لے کے صدقہ کر دیں جس کا گوشت تو کھایا جا سکے. میں بتا رہا ہوں کہ اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھنے والا اور واقعی ان میں وہ مال خرچ کرتا ہو کہ اپنے دائیں بائیں عزیز و اقارب کا خیال رکھتا ہے. کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، کوئی قرض دار ہے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ نے نظام کیسا بنایا.
کہ یہ انسان، اب اس نظام کو سمجھنا ہے، یہ انسان اپنے مال سے محروم لوگوں کا حق ادا کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا جو اللہ نے ہمیں سکھایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس پر ایمان رکھیے گا، ایمان، اس ارشاد نبوی پہ ایمان رکھیے گا جو سنانے لگا ہوں۔ اللہ اس دنیا میں آپ کو اس حدیث کا ترجمہ اللہ دنیا میں آپ کو سمجھا دے گا، آخرت میں تو ثواب ہے، آخرت میں تو ثواب مل نہیں ہے۔ اب جو حدیث سنانے لگا ہوں اس کو اپنی زندگی میں آپ میں سے بہت سے حضرات نے اپنی آنکھوں سے اس حدیث کا ترجمہ صحیح ہوتا ہوا دیکھا ہوگا۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنانے لگا ہوں، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، حدیث مکمل ہو گئی۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور جس کی مدد میں اللہ لگ جائے اللہ اس کے مسئلوں کو حل نہیں کرے، وہی پریشانیوں کو حل نہیں کرے۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کاش بندہ اس بات کو سمجھے، اس کو میں نہیں کہہ رہا کہ آخرت میں بڑا ثواب ہوگا، وہ تو ہوگا ہی انشاءاللہ، اس کا اللہ تعالیٰ نقد اثر دکھاتا ہے معاشرے پر، نقد اثر دکھاتا ہے۔ اور پھر اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ انسان جب سمجھے کہ میں اس بیماریوں میں، مشکلات میں اگر صبر کروں گا تو کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کاش ہمارا اس آیت پر ایمان ہو جائے کہ میں صبر کروں گا، ٹھیک ہے حالات آگے، مشکل آگے، میں صبر کروں گا، اللہ میرے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ اس کو ساتھ ہوگا پھر باقی چیزوں کی اس کو کیا پرواہ ہوگی۔ تو ایک خوبی کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 2، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں اپنے مال کے اندر۔ نمبر 3، والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، میرے اعمال کا بدلہ اللہ آخرت میں مجھے دے گا۔ آج انسان جب بھی مایوس ہوتا ہے نا اس زندگی کے اندر، جب بھی مایوس ہوتا ہے صرف ایک وجہ سے، اور یہ بندوں سے توقعات لگا کے رکھتا ہے، بندوں سے جب ہوتا ہوا نہیں دیکھتا تو مایوس ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا، اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو مایوسی سے نکالیے۔ خود ماں باپ بسا اوقات مایوسی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ مستقل آگے موضوع ہے یہ والا، اس آیت تک میں رک رہا ہوں کہ ہم کیسے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو مایوسی سے نکالیں، نوجوانوں کو، اور کیسے ہم ان کو ہمت دلائیں اپنے معاشرے کے اندر، زندگی گزارنے کے اصول کیسے سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ اس موضوع میں جو باقی اجزاء ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اللہ توفیق دے گا اس کو مکمل کرنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، کاروباری مالی نقصانات سے اللہ محفوظ رکھے، جسمانی روحانی نقصانات سے اللہ محفوظ رکھے۔ بالفرض آ جائے تو پھر اللہ ہمت دے، پھر اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے جس کا اللہ نے خالق نے ہمیں طریقے سکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔